اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الضحیٰ آج سے 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی ہاجرہ میں سے ان کو ایک بیٹا دیا، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا۔ اب ان کا نیا ٹیسٹ یہ تھا کہ اپنے بیبی اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو ڈیزرٹ میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر ٹیسٹ میں پورے اترے۔ انہوں نے اللہ کے کہنے پہ اپنے بیبی کو اور ان کی والدہ کو صحرا میں چھوڑ دیا اور ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں اور خود وہاں سے آ گئے۔ صحرا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں نہ پانی ہوتا ہے، نہ وہاں پہ درخت اگتے ہیں، نہ وہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب ان کا پانی ختم ہو گیا تو بیبی اسماعیل رو رہے ہیں پیاس سے، اور ان کی ماما ساتھ والی پہاڑیوں پہ چڑھ کے اوپر دیکھتی ہیں کہ شاید دوسری طرف انہیں کوئی پانی نظر آ جائے۔ پھر وہ جلدی سے نیچے آتی دیکھنے کے لیے کہ ان کے بچے کو کوئی جانور نہ کھا جائے۔ پھر پہاڑی پہ چڑھتی، پھر نیچے آتی۔ اس طرح انہوں نے 7 دفعہ پہاڑی کے اوپر چڑھیں اور 7 دفعہ نیچے آئیں۔ جب وہ 7ویں دفعہ نیچے آئیں تو دیکھا کہ جہاں بیبی پاؤں مار کے رو رہا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی نکال دیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بچے کو پانی پلایا، خود پیا، اور پتھر لے کے پانی کے ارد گرد رکھنا شروع کیے، کیونکہ پانی پھیلتا جا رہا تھا۔ جب وہ پانی کے اراؤنڈ پتھر رکھتی تو ساتھ بولتی زم زم، جس کا مطلب ہے رک جا رک جا۔ یہ چشمہ 4000 سال سے آج بھی اس جگہ پہ موجود ہے جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ زمزم کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے کس طرح صحرا کے اندر حضرت ہاجرہ اور ان کے چھوٹے بچے کی ٹیک کیئر کی۔ صحرا میں پانی نکلنے کی وجہ سے جب لوگ وہاں سے گزرتے یا قافلے گزرتے تو وہ پانی کے لیے رکتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود پیتے، اور اس کے بدلے میں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں پہ رہنا بھی شروع کر دیا، اپنے گھر بنانے شروع کر دیے، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہاں پہ ایک شہر آباد ہو گیا جس کا کہ نام مکہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کا حال پوچھنے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میری سب سے پسندیدہ چیز تو میرا بیٹا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کریں، آپ بے شک مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بھی بتایا، اور وہ بھی اللہ کی اس فیصلے پہ راضی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جیسا کہا ہے آپ ویسا کریں، اور بچے کو اچھے کپڑے پہنا کے ابراہیم علیہ السلام شہر سے باہر لے کے جانے لگے تاکہ وہاں وہ ان کو قربان کر سکیں۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اس کو یہ فکر پڑ گئی کہ اگر ابراہیم نے ایسا کر دیا تو یہ اللہ کا بہت زیادہ فیورٹ بندہ بن جائے گا، اور شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کا پسندیدہ بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آیا اور انہیں روکنے لگا اور کہنے لگا کہ ابراہیم تمہیں صرف خواب ہی تو آئی ہے، ہو سکتا ہے تمہارا خواب غلط ہو اور اللہ کا اشارہ یہ نہ ہو، اور کیا تم اپنے اس بڑھاپے کی عمر میں ملنے والے بیٹے کو قربان کر دو گے؟ شیطان ان کو بار بار منع کرتا، اور ابراہیم علیہ السلام رک کے اس کے اوپر پتھر پھینکتے اور اس کو کہتے کہ دفع ہو جا مردود۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ شیطان کے اوپر پتھر پھینکے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کو خوش کرے۔
جب ابراہیم علیہ السلام شہر سے باہر لے کے اسماعیل علیہ السلام کو آئے اور زمین پہ ان کا سر رکھ کے انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ چھری کے نیچے ایک بھیڑ ہے اور ان کے بیٹے سائیڈ پہ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ایک اور ٹیسٹ پاس کیا. اللہ تعالیٰ کا مقصد اسماعیل علیہ السلام کو لینا نہیں تھا، یہ دیکھنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس حد تک اللہ کے فرما بردار ہیں. جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم دونوں مل کے میرا ایک گھر بناؤ تاکہ لوگ وہاں عبادت کرنے آئیں. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جس کو کہ ہم کعبہ کہتے ہیں. اور پچھلے 4000 سال سے ساری دنیا سے مسلمان اس کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں. اس عبادت کا نام حج ہے، جو کہ سال میں ایک دفعہ ذوالحج کے مہینے میں ہوتا ہے. ساری دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور حضرت ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے اوپر دوڑتے ہیں. جو لوگ حج نہیں کرنے جاتے وہ 10 ذوالحج کو عید مناتے ہیں. عید کے دن مسلمان سب سے پہلے مسجد میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں. عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو مسلمان افورڈ کر سکتے ہیں وہ جانوروں کی قربانی دیتے ہیں. جانوروں میں گائے، اونٹ، بھیڑ اور بکری اس طرح کے جانور شامل ہیں جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے. اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہے. جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ آپ اپنی فیملی کے لیے رکھتے ہیں، ایک اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور ایک حصہ غریب لوگوں میں بانٹا جاتا ہے تاکہ سب لوگ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں.